پاکستان کی ثالثی کے ذریعے نئی امریکی تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے مطابق تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ امریکی ناکہ بندی پر ایران نے آبنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے کئی جہاز پھنس گئے۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق آبنائے ہرمز سے گزرنے والے فرانس کے آئل ٹینکر پر فائرنگ بھی کی گئی، تاہم جہاز کا تمام عملہ محفوظ ہے۔ ادھر ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں میں داخلی یا پھر نکلنے والے بحری جہازوں کے خلاف امریکی افواج کی ناکہ بندی جاری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ناکہ بندی کے آغاز کے بعد سے لے کر اب تک 23 بحری جہازوں نے امریکی افواج کی ہدایت پر اپنا رخ موڑ دیا۔ دوسری طرف ایران نے جنگ بندی کے بعد فضائی حدود بحال کرنا شروع کر دی۔ ایرانی سول ایویشن کے مطابق فضائی حدود کا کچھ حصہ کھول دیا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بھارتی پرچم بردار 2 جہازوں کو آبنائے ہرمز عبور کرنے سے روک دیا۔ ایرانی گن پوائنٹس کی بھارتی جہازوں پر فائرنگ، بھارتی میڈیا کا دعویٰ، بھارت کا واقعے پر احتجاج، ایرانی سفیر کو طلب کر لیا، بحری جہازوں اور عملے کی حفاظت یقینی بنانے کا مطالبہ، ایرانی سفیر کی بھارت کے تحفظات ایرانی حکومت تک پہنچانے کی یقین دہانی۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات میں سخت موقف اختیار کیا۔ امریکی صدر کے اعتراف۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکہ کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ ہم اب بھی ایرانیوں سے بات کر رہے ہیں، نہیں معلوم ہم نے ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے 47 سال انتظار کیوں کیا۔ امریکی صدر کی پریس بریفنگ۔ ٹرمپ نے ٹی وی تحقیق سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ اس سے قبل صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر نے خبردار کیا کہ اگر اپریل 22 تک مذاکرات کے نتیجے میں کوئی حتمی معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے ساتھ عارضی جنگ بندی میں توسیع نہیں ہو سکتی۔ بدقسمتی سے ہمیں دوبارہ بم گرانا پڑیں گے۔ کل کوئی بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے۔ سمندری گزرگاہ پر ایران کو پابندیاں لگانے نہیں دیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ لبنان اور اسرائیل سمیت 10 جنگیں روک چکا ہوں۔ مشرق وسطی میں امن کی کوششیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملکی اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے ایران کے دورے کے بعد وطن واپس۔ لاہور آمد پر وزیر اعظم کے استقبال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور دیگر حکام نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں وزیر داخلہ نے کامیاب سے ملکی دورے پر مبارکباد دی۔ موجودہ صورتحال اور حالیہ دوروں پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی۔ ایران کو توڑنے والوں کی خواہش کو ناکام کر دیا ہے۔ امریکی منصوبوں کے خلاف ہماری فورسز ڈٹ کر کھڑی رہیں گی۔ امریکہ اور صہیونی قاتلوں پر بجلی کی طرح حملے کرتے رہیں گے۔ ہمارے شہید قائد نے فوج کی حفاظت کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا انقلاب، ایران کے بعد بننے والی فوج کے یوم تاسیس پر پیغام۔ ایرانی بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ کفر اور تکبر کی 2 سردہ فوجوں سے لڑ رہی ہے۔ فوج میں شامل ہر فرد، ان کے معزز خاندانوں اور ایران کی عظیم قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایرانی فوج قومی وقار، طاقت اور خود مختاری کی علامت ہے۔ درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار اور متحد ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا آرمی ڈے پر پیغام۔ کہا، ایمان، نظم و ضبط اور انقلابی جذبہ ایرانی فوج کی روح میں شامل ہے۔ ایرانی فوج مشکل وقت میں عوام کو امداد اور خدمات فراہم کرتی ہے۔ فوج کا ملکی سرحدوں کی حفاظت اور امن قائم رکھنے میں اہم کردار۔ کوئی بھی ملک ایران پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا۔ ایران کا 2 ٹوک اعلان۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ خطیب زادہ کہتے ہیں کہ امریکہ سفارتی سرکس کے ذریعے امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا۔ ٹرمپ ضرورت سے زیادہ بولتے ہیں، بہت زیادہ اور متضاد باتیں کرتے ہیں۔ ان کے متضاد بیانی کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ اصل میں چاہتے کیا ہیں۔ سعید خطیب زادہ نے واضح کیا کہ مسائل کا حل جنگ میں نہیں ہے۔ اگر امریکہ نے دوبارہ حملے کی غلطی کی تو ایران اپنا بھرپور دفاع کرے گا اور آخری سپاہی تک لڑے گا۔
آبنائے ہرمز ایران کا اسٹریٹجک ٹول ہے، کسی صورت ترک نہیں کیا جائے گا، کوئی محاصرہ قبول نہ، کسی کے دباؤ کے آگے جھکیں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف کے مطابق آبنائے ہرمز سے گزرنے کا نظام نئے قواعد کے تحت کنٹرول میں ہے۔ امریکی بیانات زمینی حقائق سے مختلف ہیں، مذاکراتی ٹیم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں، رہبر انقلاب کی ہدایات ہی مذاکراتی ٹیم کے لیے حتمی گائیڈ لائنز ہیں۔ ادھر ترجمان ایرانی قومی سلامتی کمیٹی ابراہیمی رضا کہتے ہیں کہ ایران جوہری افزودگی کو سفریاب کرنے اور روکنے پر آمادہ نہیں ہے۔ تہران افزودہ یورینیم ملک سے باہر منتقل نہیں کرے گا۔ پرامن جوہری پروگرام ایران کی اسٹریٹجک ریڈ لائن ہے۔ پاکستان سمیت 12 اسلامی ممالک کا اسرائیل کے خلاف مشترکہ اعلامیہ، نام نہاد صومالی لینڈ میں اسرائیلی سفارتی نمائندگی کی تقرری کی شدید مذمت۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق اسرائیلی اقدام صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلم کھلا خلاف ورزی، یک طرفہ اقدامات، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے منافی۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور دیگر ممالک کا صومالیہ کے اتحاد کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ اسرائیلی فیصلہ مشرق وسطی اور افریقہ میں عدم استحکام اور علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ صومالیہ کے جائز ریاستی اداروں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ سیاسی اور عسکری قیادت کی امن کے لیے کوششیں قابل ستائش ہیں۔ پاکستان تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان پر کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ معرکہ حق میں پاکستان کی جنگ حکمت عملی دنیا نے دیکھی، دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا ایبٹ آباد میں پی ایم میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کیا گیا۔ پاکستان نے یو اے ای کو $2 ارب کا قرض واپس کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی یو اے ای کو قرض کی واپسی کی تصدیق۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق مرکزی بینک نے یو اے ای کو $2 ارب قرض کی ادائیگی کر دی ہے۔ انڈسٹری 24 گھنٹے نہ چلے تو نظام نہیں چل سکتا۔ پاکستان میں متعدد صنعتیں بند ہیں، کئی آدھی چل رہی ہیں۔ انڈسٹری پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے، اب 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا کہا جا رہا۔ بجلی ٹرانسمیشن لائنز پر 5 سال سے کام نہیں ہوا۔ یونائٹڈ بزنس گروپ کے پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر کی پریس کانفرنس، کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے، پیسہ وہیں جاتا ہے جہاں سے منافع حاصل ہوتا ہو۔ پچھلے سال ہماری ایکسپورٹس 33.3 ارب ڈالر تھیں، ہمیں رواں سال ایکسپورٹس کی مد میں $7 ارب نقصان کا سامنا ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے فلیگ شپ ہیلتھ پروجیکٹ نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ مختصر ترین مدت میں 2 کروڑ 10 لاکھ مریضوں کو فیلڈ ہسپتال اور کلینک آن ویل کے ذریعے طبی سہولتوں کی فراہمی۔ 30,000 سے زائد مریضوں کو گھر بیٹھے انسولین، ہیپاٹائٹس اور ٹی بی کی مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ کے زیر صدارت خصوصی جائزہ اجلاس مریم نواز کا اظہار اطمینان، سیکریٹری ہیلتھ اور پوری ٹیم کو شاباش دی گئی۔ ملک بھر کے ہوائی اڈوں سے حج پروازوں کا باقاعدہ آغاز۔ کراچی سے پہلی حج پروازیں مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ عازمین کا پرتپاک استقبال۔ ایئرپورٹ پر ہی ڈی جی حج جدہ عبدالوہاب سومرو اور ڈائریکٹر مدینہ زاہد سہیل نے عازمین کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر پھول نچھاور کیے گئے اور تحائف پیش کیے گئے، جبکہ سعودی روایات کے مطابق خوش آمدیدی نغموں اور دف کی تھاپ نے فضا کو روحانی رنگ دے دیا۔ عازمین کو فوری طور پر ہی مرکز کے علاقے میں رہائش فراہم کرا دی گئی۔ پاکستان سے سرکاری حج اسکیم کے تحت 468 پروازوں کے ذریعے عازمین کو حجاز مقدس پہنچایا جائے گا۔ ملک کے بیشتر اضلاع میں بادل برسنے کو تیار ہیں۔ محکمہ موسمیات کے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تیز ہواؤں، آندھی جھکڑ کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ متعدد مقامات پر اعلیٰ باری متوقع ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بالائی اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ NDMA نے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔